الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے، یورپ میں ڈاکٹر کے تجویز کردہ نسخوں کے مطابق دوائی لینا پڑتی ہے۔ انسولین کا بیشتر سورس خنزیر ہے، تو مسلمان انسولین کے بارے کیا کریں؟ لگانا یا لگوانا جائز ہے یا نہیں؟ گائے وغیرہ حلال جانور کی نہ ملے تو کیا کریں؟ مجھے تقریباً 86-87 سے شوگر ہے، مدت ہوگی۔ تو انسولین اینیملز کی جو ملتی ہے اس میں آپ کا یہ کہنا صحیح ہے کہ زیادہ حصہ خنزیر سے لیا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک تو خنزیر میں تمام جانوروں سے زیادہ انسولین ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ویسٹ میں خنزیر ہی بہت زیادہ کاٹا اور کھایا جاتا ہے۔ تو گائے وغیرہ میں یا حلال جانوروں میں اتنی انسولین نہیں ہوتی جتنی خنزیر میں ہوتی ہے۔ خنزیر مٹی سے لے کر سبزہ، چارہ اور گوشت تک ہر چیز کھا جاتا ہے، مٹی بھی ہضم کر جاتا ہے۔ تو جب تک یہ بات رہی، میں نے مختلف نسخے بنائے، مختلف دوائیں بنائیں، اور اللہ کا شکر ہے اسی پر گزارا کرتا رہا، شوگر کنٹرول رہی۔ لیکن 90 میں آ کر جب یہ کلوننگ کا فلسفہ آیا اور کلوننگ ایجاد ہوئی، یہ ایک سیل سے بندہ بنا لیا جائے گا، اور ایک بھیڑ کا سیل لے کر اس نے بھیڑ بنا لی، اور یہ وہ، تو یہ سارے افسانے تھے۔ لیکن کلوننگ کا یہ فائدہ ہوا کہ ہیومن انسولین لے کر اسے بڑھا کر اس کا ذخیرہ بنا لیا گیا، تو تب سے اب تک اینیمل کی انسولین بھی دستیاب ہے، وہ سستی ہے، اور ہیومن جو وہ ریسائیکل کر کے بناتے ہیں وہ بھی دستیاب ہے، وہ مہنگی ہے۔ تو جب سے وہ ہیومن انسانی آئی ہے تب سے میں بھی انسولین لگاتا ہوں۔ وہ ذرا مہنگی ملتی ہے، تو یہ الگ بات ہے کہ اس پہ پیسے ذرا زیادہ لگتے ہیں، لیکن اس میں کوئی حرام اجزاء نہیں ہوتے۔ وہی انسانی انسولین کو وہ کلوننگ کر کے اسے بڑھا لیتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، مل جاتی ہے، وہ لگا لیا کیجیے۔ شاید آپ نے پتہ نہ کیا ہو، ویسے یہ مل جاتی ہے، میں منگواتا ہوں، میرے پاس ہوتی ہے ہمیشہ، صبح شام 2 انجیکشن لگاتا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما ولو انا كتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منہم ولو انہم فعلوا ما یؤذون به لکان خیرا لهم واشد تثبیتا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سورہ نساء کی یہ آیات مبارکہ ایک حتمی فیصلہ سناتی ہیں، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ بنی نوع انسان کے پاس بعثت عالی سے لے کر قیامت تک سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ بعض لوگوں کو بڑے اندیشے اٹھتے ہیں دل میں کہ شریعت کا یہ حکم کیسا ہے، پھر وہ وسوسہ بنتا ہے، پھر وہ الفاظ بن کر زبان پہ آ جاتا ہے، کبھی وہ سوال بنتا ہے، کبھی اعتراض بن جاتا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں یہ بات طے کر دی گئی ہے، اللہ کریم نے اپنی ربوبیت کی خود قسم کھائی ہے۔ جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس کی میں قسم کھا رہا ہوں وہ اس واقعہ پہ شاہد ہے، گواہ ہے، شاہد عدل ہے۔ تو یہاں اللہ کریم نے اپنی ذات کی قسم نہیں کھائی، ایک صفت کی قسم کھائی ہے۔ فلا وربک، آپ کے پروردگار کی قسم۔ ربوبیت ہی وہ صفت ہے باری تعالیٰ کی جو تخلیق بھی کرتی ہے اور اپنی مخلوق کو درجہ بدرجہ پالتی بھی ہے۔ زندگی اور موت اور آخرت جو کچھ انسان کو ملتا ہے وہ اللہ کریم رب العالمین ہے، ان کی صفت ربوبیت کے صدقے ملتا ہے۔ زندگی، وجود، صورت، شکل، حسن، کمال، دولت، عہدہ، شان و شوکت جو بھی ملتا ہے آخرت دنیا صفت ربوبیت سے ملتا ہے۔ تو فرمایا آپ کے پروردگار کی ربوبیت کی قسم، یعنی صفت ربوبیت اس پہ شاہد ہے۔ لا یؤمنون، کہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، کوئی بھی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے معاملات میں آپ کا فیصلہ قبول نہ کر لیں۔ ایک شخص بڑا شریف النفس ہے، بڑا سخی ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، بہت سے اوصاف ہیں اس میں، لیکن اس کا کردار خلاف سنت ہے۔ فرمایا ہو سکتا ہے پڑھا لکھا ہوگا، عالم ہوگا، دولت مند ہوگا، حکمران ہوگا، بہت سی خوبیاں ہوگی اس میں، لیکن ایماندار نہیں ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ ہو سکتا ہے، ادیب، شاعر، دانشور ہو سکتا ہے، شرط ایمان اطاعت محمد الرسول اللہ۔
اور صرف اطاعت ارکان اعضاء سے نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، ان کے دل میں بھی آپ کے کسی فیصلے کے خلاف کوئی رنجش نہ ہے۔ یہ نہیں کہ مجبوراً مان لیا ہے، صمیم قلب سے آپ کے ارشادات عالیہ کو قبول کریں۔ تو یہ ایمان کی دلیل ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس طرح مانے جیسا ماننے کا حق ہے، یعنی اعضاء و جوارح اعمال عقل دماغ سے بھی مانے اور دل کی گہرائی سے بھی مانے۔ اب رہ گیا وہ سوال یا اعتراض جو بعض بدنصیبوں کو پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم شرعی کیسا ہے، اس پر عمل تو مشکل ہے، یہ واقعات حالات اور زمانے کے ساتھ مطابقت نہیں کھاتا، آج کے معاشرے میں یہ مجبوری ہے وہ مجبوری ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا خوبصورت جواب دیا اللہ کریم نے کہ دیکھو مناسب یا نامناسب اس کا فیصلہ تم نہیں کر سکتے، کیا مناسب ہے کیا نہیں ہے یہ اس کا فیصلہ ہے جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ حالات کا خالق بھی وہی ہے، واقعات کا بنانے والا اور ان میں اثر ڈالنے والا بھی وہی ہے، وہ قادر ہے، وہ زہر سے کسی کو شفا دے دے تو قادر ہے، اور وہ زندگی بچانے والی دوا سے کسی کو موت دے دے تو وہ قادر ہے۔ انسان جن چیزوں کی جو خصوصیات جانتا ہے، انسان کا علم محدود ہے اور اس کی قدرت کامل ہے، وہ اسی چیز کی تاثیر کو بدلنے پہ بھی قادر ہے۔ کوبرا سانپ بڑا زہریلا ہوتا ہے اور اس کی زہر کا ایک قطرہ کئی لوگوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے، غالباً 10 انسانوں کو ایک قطرے سے موت کی نیند سلایا جا سکتا۔ لیکن ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ کوبرے ہی پالا کرتا تھا، لاہور چڑیا گھر میں تھا، ہر طرح کے سانپوں کا شعبہ اسی کا تھا، تو 8-10 کوبرے ہاتھ میں اس طرح لیے ہوئے انہوں نے پھن پھیلائے ہوتے تھے، گلدستہ سا بنا کے پھرتا ہوتا تھا۔ تو شروع میں وہ سانپوں سے جب اس کا واسطہ پڑا تو کئی دفعہ سانپوں نے کاٹا، وہ رفتہ وہی سانپ کا زہر اس کی غذا بن گئی، تو بے تکلفی سے پکڑتا پھرتا ہوتا سانپوں کا، کوئی کاٹ لیتا تو کہتا تھا مجھے مزہ آتا ہے، اس سے مجھے نشہ سا ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ عجیب بات نہیں کہ جس زہر سے ایک قطرے سے 10 بندے مر سکتے ہیں، وہ کئی قطرے اس سے انجیکٹ کر دیتا تھا سانپ، اور وہ کہتا تھا اس سے بڑا مزہ۔ وہ قادر ہے جس چیز کی جس تاثیر کو جس کے لیے بدل دے۔ تو اس نے فرمایا سوال یہاں پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہاں یہ دیکھ لو، لو انا کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم، اگر ہم شرط ایمان یہ رکھ دیتے اور لوگوں پر یہ فرض کر دیتے
کہ جس نے میرے نام کا اور میرے نام نبی کے نام کا کلمہ پڑھنا ہے، کلمہ پڑھتے ہی اپنے آپ کو ذبح کر دے، انقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کر دو۔ دنیا میں جتنے نقصان ہوتے ہیں جان جانے سے تو کم ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر میں یہ حکم دے دیتا کہ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا کلمہ تب قبول ہوگا کہ وہ اپنے سینے میں خنجر بھونک دے، اپنی گردن کاٹ لے، اپنی شارک کاٹ لے، اپنے آپ کو قتل کر دے۔ قتل کا فعل تو آلے قتل سے ہی ہوتا ہے، خود کو گولی مار لے یا پیٹ میں خنجر بھونک لے یا گردن کاٹ لے یا شارک کاٹ لے، اپنے آپ کو قتل کر دے۔ یا پھر ہم یہ فرض کا یہ حکم دے دیتے اب اخرجوا من دیارکم، یا پھر یہ حکم دے دیتے کہ جو کلمہ پڑھتا جائے وہ گھر بار مال دولت چھوڑ کر نکل جائے باہر، فقیر ہو کے چلا جائے، سب کچھ چھوڑ دے۔ اب اس سے بڑا بھی کوئی تصور ہے کسی نقصان کا؟ فرمایا یہ اتنا مشکل کام ہے کہ ما فعلوہ الا قلیل منہم، لوگ ہرگز ایسا نہ کرتے۔ ہاں پھر بھی تھوڑے لوگ ایسے ہوتے جو ایسا بھی کر گزرتے، ایسے مخلصین بھی ہیں کہ جنہیں اگر یہ فرض کر دیا جاتا تو وہ یہ بھی کر گزرتے اگرچہ وہ قلیل ہوتے۔ فرمایا لو انہم فعلوا ما یوعظون بہ، اگر یہ کر گزرتے جس کا حکم دیا گیا، قتل کا حکم دیا گیا تو خود کو قتل کر دیتے، خانہ بدر ہونے کا حکم دیا گیا تو گھر بار مال اولاد ہر شے چھوڑ کے نکل جاتے۔ اگر ایسا کر لیتے تو ان کے لیے یہی بہتر ہوتا، اسی میں ان کی بھلائی ہوتی۔ اور حالانکہ میں نے ایسی کوئی مشکل شکل تو نہیں دی، کھانے سے منع نہیں کیا، اچھا پہننے سے منع نہیں کیا، اچھا کمانے سے منع نہیں کیا، والدین کی خدمت سے نہیں روکا، بہن بھائیوں کے ساتھ رہنے سے منع نہیں کیا، شادی سے نہیں روکا، اولاد کو پالنے سے نہیں روکا، گھر بنانے سے نہیں روکا، دنیا کی نعمتیں استعمال کرنے، میں نے تو صرف خوبصورت طریقے بتا دی ہیں چیزیں حاصل کرنے کا بھی اور چیزوں کو استعمال کرنے کا۔ اتنی سی بات پہ تمہیں اعتراض پیدا ہو رہے ہیں؟ میری شان تو یہ ہے کہ میں اگر یہ کہہ دیتا کہ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے خود کو قتل کر دیں یا گھر بار چھوڑ کر نکل جائیں تو وہی فائدے میں رہتے جو یہ کر گزرتے۔ جو کر گزرتے انہی کے لیے یہ بہتر ہوتا اور یہی ان کے ایمان کی پختگی کی دلیل ہوتی۔ اور ایسا کر گزرتے اذا لآتیناہم من لدنا اجرا عظیما ولہدیناہم صراطا مستقیما، تو ہم ان کو اپنی طرف سے بہت بڑا انعام عطا کرتے اور سب سے بڑا انعام یہ دیتے کہ انہیں سیدھے راستے پر چلا دیتے۔ ہم نے تو کوئی ایسی سخت شرط لگائی نہیں۔ تو احکام نبوی پر، سنت پر سمجھوتا نہیں ہے۔ اگر جان بھی چلی جائے، گھر بھی لٹ جائے، کچھ پاس نہ رہے، سب کچھ مل سکتا ہے، دامان سنت نہ چھوٹے، دامان رسالت نہ چھوٹے، تو پھر عجیب بات ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر سوال کیسے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اعتراض کیسے؟ ہاں یہ حق ہے کہ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ یہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ جانچنا، یہ تحقیق کرنا کہ واقعی یہ حضور کا حکم ہے یا یہ شخص اپنے پاس سے کہہ رہا ہے، یہ ضروری ہے۔ لیکن جب یہ طے ہو جائے کہ یہ اللہ کے رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یا اللہ کا حکم ہے یا اللہ کے حبیب کا حکم ہے، چونکہ اللہ کا حکم
حضور کے وساطت سے بندوں تک پہنچتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس آیہ کریمہ کی نظر سے دینی احکام، فرائض، سنن، واجبات اور حیات طیبہ کو دیکھیں تو معیار اللہ کریم نے اپنے انعامات کا یہ بتایا ہے کہ اسے ہم سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر دے، اسے سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو اپنے آپ کو جانچنے کا معیار بھی یہ ہے کہ ہم اپنے بارے یہ دیکھیں، اپنے کردار کے بارے دیکھیں، اپنے معمولات کو دیکھیں اور اپنے اعمال پہ نظر رکھیں کہ کتنے دین کے مطابق ہیں اور کہاں کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ غلطی پہ توبہ کی جائے، اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلطی چھوڑ دی جائے اور اس کی اصلاح کر لی جائے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی گنجائش سوال کرنے کی رہ جاتی ہے۔ فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ ایمان کی شرط یہ ہے کہ کلمہ پڑھو اور اپنی گردن کاٹ دو، گردن کاٹ دینے والے ہی فائدے میں رہتے ہوئے، باقی اعتراض کی گنجائش کہاں ہے۔ اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک واعف عنا كل حال۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحاضرنا فی مالنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ۔